کہ اے ابو بکر تو اللہ کے محبوب سے عشق کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور اللہ کے محبوب کا ساتھ ہر وقت دیتا ہے۔ اے ابو بکر تیرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ 32 درہم گز کا کپڑا ہے، جا تو اس کو بازار کے اندر بیچ کر ٹاٹ کا لباس خرید، ٹاکیوں والا لباس خرید، اور یہ جو پیسے بنتی ہے، یہ جو درہم بنتی ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب کے قدموں کے ہاں نچھاور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے اپنی اولاد، صدیق اکبر نے اپنی جان اور اپنا مال بیچ دیا۔ صدیق اکبر لوگوں وہ نوجوان ہیں کہ جس نے بلا تائید میری تصدیق کی، میرے اوپر ایمان لے آئے، بنا سوچے سمجھے دوڑ کر محبوب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسلام کے اندر محبوب کے قدموں کے اندر آ گئے اور محبوب کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنے لگے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک چیز آقا پر قربان کر رہی ہیں، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، تن من دھن سب کچھ صحابہ نے آقا علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ابو بکر کے فضائل اور مناقب امت کو بتائے، ارحموا امتی بی امتی ابو بکر۔ آقا نے فرمایا کہ میری ساری امت کے اندر، میری امت کے اوپر ابو بکر سب سے زیادہ مہربان ہیں، ابو بکر سب کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، سب کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہیں، ہر ایک کی خبر گیری کرنے والے ہیں۔ اور فاروق اعظم ہر وقت اس تلاش میں رہتے، اس تاڑ کے اندر رہتے کہ کبھی نہ کبھی زندگی کے اندر میرے اعمال سیدنا صدیق اکبر کے اعمال سے بڑھ جائیں، ہر وقت اسی فکر کے اندر، اسی سوچ کے اندر رہتے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج کے بعد صدیق اکبر خلافت کے کام کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، لیکن میں صدیق اکبر کے آگے اعمال سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ فلاں ایک جگہ کے اوپر ایک بڑھیا کا خیمہ لگا ہوا ہے اور وہ بڑھیا چل نہیں سکتی، اس کی آنکھیں نہیں، آنکھوں سے بھی نبینی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا میں اس کی خدمت کروں گا اور ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا۔ جب رات کو گئے، عشاء کی نماز پڑھ کے گئے اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب جاتی ہیں، گھر کے اندر سو جاتی ہیں، تہجد کے وقت اٹھے، کہنے لگے کہ میں بڑھیا کے پاس جاتا ہوں، اس کی خدمت کروں گا، اس کا پانی بھر کے رکھ دوں گا، اس کے خیمے کے اندر جھاڑو لگا کر آ جاؤں گا۔ جب صبح کے وقت، تہجد کے وقت گئے فاروق اعظم، کیا دیکھتے ہیں؟ پانی بھی بھرا ہوا ہے، جھاڑو بھی لگا ہوا ہے، بڑھیا پانی پی رہی ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کی اے بڑھیا، یہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ نیکی کا کام کس نے کیا؟ بڑھیا کہنے لگی ایک نوجوان آتا ہے، وہ پانی بھی بھر کے رکھ جاتا ہے اور میرے خیمے کے اندر جھاڑو بھی دے کر چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں اس کا پتہ لگاؤں گا، اس کو دیکھوں گا وہ کون اتنا خوش نصیب ہے ایک بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے رات کے وقت آتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھپا کر آتا ہے۔ تو سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم اس تاڑ کے اندر، اس تلاش کے اندر اس سے بھی پہلے آتی ہیں، تہجد سے بھی پہلے آتی ہیں۔ جب آتی ہیں پھر پانی بھرا ہوا ہے، خیمے میں جھاڑو دیا ہوا ہے، بڑھیا پانی پی رہی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اے بڑھیا یہ کام کس نے کیا؟ بڑھیا پھر کہنے لگی ایک نوجوان آیا اور اس نے میرا پانی بھی بھر دیا، خیمے کے اندر جھاڑو بھی لگا دیا۔ فاروق اعظم کل تیسرے دن اس سے بھی وقت سے آئے، عشاء کی نماز پڑھ کے اس تاڑ کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس فکر کے اندر بیٹھ گئے کہ میں اس شخص کا ضرور پتہ لگاؤں گا ہے کون جو چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی دکھاتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتا، اپنی ایسی نیکی چھپا چھپا کر کرتا ہے۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کے اندر نہیں گیا، میں اس کی تاڑ کے اندر اور اس سوچ کے اندر، اس فکر کے اندر بیٹھ گیا کہ کون ہے وہ نوجوان۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں راستے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں چہرہ نقاب کے ساتھ اوڑھا ہوا ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے اور اپنے سر کے اوپر پانی کا گھڑا بھر کے جلدی جلدی آ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے۔ جب اس نے بڑھیا کا جھاڑو لگایا اور پانی رکھا، فاروق اعظم نے چادر سے پکڑا اور یوں کھینچا۔ فاروق اعظم جب چادر سے پکڑتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکل جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہیں۔
اور کہتے ہیں اے فاروق اعظم میری نیکی کو ضائع نہ کر، میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ جب فاروق اعظم نے دیکھا یہ تو امیر المومنین وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں اور اپنی رعایا کی اتنی خدمت کر رہی ہیں، اپنی رعایا کا اتنا خیال کر رہی ہیں، فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو بکر میں کوشش بڑی کرتا رہا کہ آپ سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، آپ سے اعمال کے اندر بڑھ جاؤں، لیکن اے صدیق اکبر میں کبھی بھی آپ کے آگے نہیں جا سکتا، نہ پہلے گیا اور نہ آپ کے بعد جاؤں گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان ہیں، آقا علیہ السلام نے چندہ کا اعلان کر دیا، ہر صحابی اپنی طاقت وسعت سے زیادہ اللہ کی محبوب کے قدموں کے اندر اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر اور کنبے اور قبیلے کو محبوب کے قدموں کے اوپر نشاور کر رہا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کیا کرتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کیا کرتی ہیں، ایک صحابی عورت نے ڈھائی ماہ کا بچہ پیش کر دیا، ایک صحابی مرد نے پوری رات ایک یہودی کی مزدوری کرتے کرتے صبح کے وقت 2 سیر چھوارے لے کر محبوب کی خدمت کے اندر آتی ہیں، محبوب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتی ہیں۔ ایک صحابی عورت نے اپنے بال، اپنے سر کے بال نوچ کے کاٹ کر وہ بھی مجاہدین کو دے دیے کہ اس کے کام آ جائیں گے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ اب تو ابو بکر کے پاس مال ہے نہیں، دولت ہے نہیں، پیسے نہیں ہیں، درہم دینار نہیں ہے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج جب میں اتنا مال پیش کروں گا حضور کی خدمت کے اندر میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے چلا جاؤں گا۔ اور سیدنا عثمان غنی نے 900 اونٹ مال کا لدا لدایا گلے کا، وہ آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ جب آقا کی بارگاہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر داخل ہوتی ہیں، فاروق اعظم آتی ہیں، آقا نے پوچھنے کا انداز تبدیل کر دیا۔ آقا نے فرمایا اے صدیق اکبر گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اے میرے محبوب، میرے آپ کے اوپر میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان، یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر باقی جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لے کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا اے عمر تو کیا لے کر آیا ہے، کتنا باقی چھوڑ کے آیا ہے، کتنا اللہ کے رستے میں لے کر آیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آدھا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے لے کر آیا ہوں، اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ عجیب منظر تھا، صحابہ کرام موجود ہیں، آقا کی بارگاہ ہے، اور کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم یہ پیش کر دیتی ہیں، صدیق اکبر گھر جاتی ہیں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں اس دن میں اپنے باپ صدیق اکبر کے گھر میں موجود تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا میں اپنے ابا صدیق اکبر کے گھر میں موجود تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب شام ہوتی ہے صدیق اکبر اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ اماں نے پوچھا ابا جان کیا کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی اے عائشہ اے میری بیٹی میں نے سوچا تھا کہ ہمارے دیوار کے اوپر ایک میں نے سوئی دیکھی تھی کپڑے سینے والی، وہ بھی میں آقا کی بارگاہ کے اندر آقا کے قدموں کے اندر نچھاور کر دوں گا، وہ بھی حضور کے دفاعی فنڈ کے اندر جمع کر دوں گا، کوئی نہ کوئی مجاہد اپنے کپڑے کو سیے گا۔ میں اس سے بھی آگے کہتا ہوں، اب میں اس سے بھی آگے کہتا ہوں، یہ جو آگے بات کرنے والا ہوں بڑی مزے کی بات ہے، بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ اماں فرماتی ہیں رات میں نے دیکھا ساری رات میرا ابا اپنے بستر کے اوپر اپنے کراوٹیں بدلتا ہے، کبھی یوں سوتا ہے کبھی یوں سوتا ہے۔ ساری رات میرے ابا کو نیند نہ آئی، میرے ابا تڑپتے رہے، میرے ابا روتے رہے۔ تہجد کا وقت تھا، میں نے پوچھا ابا جان بات کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹی کیا بتاؤں، ساری رات نیند نہ آئی، ساری رات بے چین رہا، ساری رات تڑپتا رہا۔ اماں نے کہا ابا جان بتائیے تو صحیح آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کس وجہ نے، کس فکر نے، کس غم نے آپ کو تڑپایا، آپ کو رلایا، آپ کو نیند نہ آئی؟ صدیق اکبر کہنے لگے بیٹی میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب نے آج پوری زندگی میں ایسا چندہ کبھی نہیں مانگا، آج میرے محبوب نے 5 مرتبہ چندہ مانگا، اور اے میری بیٹی آج میرے پاس جو کچھ تھا حتیٰ کہ جو سوئی تھی وہ بھی میں نے محبوب کی خدمت میں پیش کر دی۔ عائشہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب میرے پاس ہے اور کچھ نہیں دینے کے لیے، نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میرے پاس اور کوئی چیز موجود ہے، اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو وہ بھی میں آقا کی بارگاہ کے اندر آقا کے قدموں میں وہ بھی نچھاور کر دیتا۔ کائنات کہتی ہیں کہ میری ابا جان سے میں نے پوچھا ابا جان پھر کیا بنا؟ کہنے لگے میں ساری رات سوچتا رہا کہ اے ابو بکر تو
اللہ کے محبوب سے عشق کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور اللہ کے محبوب کا ساتھ ہر وقت دیتا ہے، اے ابو بکر تیرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ 32 درہم گز کا کپڑا ہے، جا تو اس کو بازار کے اندر بیچ کر ٹاٹ کا لباس خرید، ٹاکیوں والا لباس خرید، اور یہ جو پیسے بنتی ہیں، یہ جو درہم بنتی ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب کے قدموں کے ہاں نچھاور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے بیٹی ساری رات میں سوچتا رہا، اب دل نے یہ وعدہ کیا، اب دل نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو بکر جائے گا بازار کے اندر اور یہ کپڑے کا جو میں نے جوڑا پہنا ہوا ہے اس کو بھی بیچ کر ہلکا سا کپڑے کا لباس پہنوں گا اور ٹاٹ کا لباس پہنوں گا، اور جو پیسے بچیں گے وہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ صدیقہ کائنات میری اور آپ کی ماں اما عائشہ کہتی ہے کہ میرے ابا صبح ہوئی بازار کے اندر چلے گئے، بازار کے اندر جب گئے 32 درہم کا وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اعلیٰ کپڑے تھے وہ بیچ کر اتار کر بیچ دیے، ٹاٹ کا لباس خرید کر پہن کر آ گئے، اور جو رقم بچی جو پیسے بچے وہ محبوب کے قدموں میں لا کر آئے گئے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کیا دیکھتے ہو؟ مسجد کے دروازے کے اوپر جبرائیل آیا ہوا ہے، جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، اور جب میرے محبوب نے غور سے دیکھا کہنے لگے جبرائیل کیا بات ہے، آج سارے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہن کر کیوں آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ تیرے عاشق نے تیرے محبوب نے اپنا قیمتی لباس بھی آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا اور ہلکا سا لباس ٹاکیوں کا لباس خرید کر اپنے بدن کے اوپر اوڑھ لیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ اتنے خوش ہوئے، اللہ کو اتنا پیار ہے ابو بکر کے ساتھ، اللہ کو اتنا محبت ہے ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا جاؤ میرے فرشتوں کی جماعت کو لے جاؤ اور میرے محبوب کو دکھاؤ کہ اللہ کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس آج پہنا ہے۔ پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ابو بکر تشریف فرما ہے، جبرائیل حاضر خدمت ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آپ کو سلام پیش کر رہی ہے، اللہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میرا سلام اللہ کا سلام ابو بکر کو پیش کر دیجئے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہی ہے، اور اللہ پوچھتے ہیں میرے اس وفادار سے میرے محبوب کے اس جانساز پوچھو، اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا ابو بکر ایک وہ وقت تھا عرب کی گلیوں کے اندر، عرب کے چوراہوں کے اندر، عرب کی منڈیوں کے اندر، عرب کے بازاروں کے اندر ابو بکر جہاں سے گزرا کرتا تھا لوگ عزت کے لیے احترام کے لیے بڑا تاجر پتے کار ہے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ابو بکر کیا بنی کہ آج تیرے لباس کے اوپر، آج تیرے بدن کے اوپر جو کپڑا ہے جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں جبرائیل عرض کر رہے ہیں آقا اللہ پوچھتے ہیں میرے اس یار سے پوچھو کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اس ٹاٹ کے لباس کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جب یہ بات آقا نے عرض کی جبرائیل علیہ السلام کی یہ جو بات اللہ کے محبوب کو سنائی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کیا ابو بکر صدیق کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے، تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ابو بکر کے کپڑوں کے اوپر ٹاکی لگی ہوئی ہیں، اگر ابو بکر کی آقا کی ناموز کے لیے، آقا کی عزت کے لیے، اسلام کے لیے ابو بکر کا چمڑا اتر دیا جاتا اور چمڑے کی بوٹیاں بوٹی کی جاتی اور ابو بکر کے چمڑے کے اوپر